کہ انسان جو بھی کرتا ہے اس کے ذہن میں علماء فرماتے دو خیال آتے ہیں، ایک کو وسوسہ کہتے ہیں، ایک کو الہام کہتے ہیں۔ اب کیسے یہ نیک بنتا ہے، اس کو کیسے اپنی معرفت کو، کیسے اپنے ایمان کو بچانا ہے، واقعاً جو علوم اہل بیت نے آپ کو دی ہم استفادہ نہیں کرتے۔ انسان چاہے تو انسان کامل بن سکتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں سادہ سا انسان سادی سی چیزوں پہ حسرت کھاتا ہے، کبھی چڑیا کو اڑتا ہوا دیکھتا ہے، کہتا ہے اس کی پرواز کتنی بلند ہے، کبھی جہاز کو دیکھتا ہے، عقاب کو دیکھتا ہے، شہاب کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کتنی بلند پرواز ہے۔ فرمائے مومن اگر تو چاہے تو تمہاری پرواز فرشتوں سے زیادہ بلند ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ واقعات موجود ہیں۔ آیت اللہ العظمی نخدکی بہت بڑے عالم دین ہیں، اس ابو الحسن اسوانی نخدکی، مشہد مقدس میں ان کی قبر موجود ہے۔ ان کا ایک مرید تھا جو قبلہ صاحب کی اطاعت میں تھا۔ شاہ نے اس کو آفر کی کہ آپ شہر کے گورنر بنو۔ وہ فوراً قبلہ کے پاس گیا، قبلہ اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ لوگوں کی صفت ہوتی تھی، ہر عمل علماء سے پوچھتے تھے کہ کہیں میں گناہ نہ کروں، کہیں میری زندگی کا ایک لمحہ اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے۔ قبلہ نے کہا نہیں، وہ ظالم ہے، وہ جابر ہے، ہم مصلحت یہ دیکھتے ہیں کہ آپ گورنر نہ بنے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ٹھکرا دیا۔ بیٹے ناراض ہوئے کہ آپ گورنر بنتے، گاڑیاں ملتی، گھر ملتے، پروٹوکول ملتا، ہماری عزت ہوتی، دوستوں میں چہچہ ہوتی کہ فلاں کا باپ گورنر ہے، بڑی گاڑیاں ہیں۔ غصے میں آ گئی، کیوں منع کر دیا آپ نے؟ انہوں نے کہا آیت اللہ نخدکی نے منع کیا۔ نخدکی کون ہوتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ ہماری خوشیوں کا دشمن، ہمارے پروٹوکول کا دشمن، اس نے منع کر دیا۔ بیٹے کے دل میں عناد پیدا ہوا۔ یہی حب دنیا دشمن بنا دیتی ہے انسان کو۔ ہم صرف شمر کو دیکھتے ہیں، بھائی شمر کی صفت ہر کسی کے دل میں ہو سکتی ہے، ابن سعد والی صفت ہر کسی کے دل میں ہو سکتی ہے۔ ٹیمپریچر کا فرق ہے کہ انسان کتنا برا بنتا ہے اور کتنا اچھا بنتا ہے۔ کہ آج پاکستان میں بھائی بھائی کو قتل نہیں کرتا۔ ایک شخص نے اپنے 4 چچاؤں کو قتل کر دیا زمین کی وجہ سے۔ کیا یہ شمر صفت ہے کہ نہیں ہے؟ شمر صفت ہے نا، اس میں شمر کی صفت ہے۔ اس نے حسین کو قتل کیا، اس نے اپنے چچاؤں کو قتل کر دیا۔ وہ بھائی جو بہن کا حق کھاتا ہے، وہ بھائی جو بھائی کا حق کھاتا ہے، وہ دوست جو اپنے دوست کا حق کھاتا ہے، یہ وہ صفت رذیلہ ہے جو ان کے دلوں میں تھی۔ آج اگر ہمارے دل میں آ جائے تو فرمائے کردار کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جاؤ گے۔ انی سلم لمن سالمکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تا حیات حسین والا کردار اپنا ہے۔ تو اس نے پسٹل لیا اور آیت اللہ نخدکی کو مارنے گیا۔ قبلہ صاحب کہتے ہیں جیسے یہ مسجد سے نکلے اور پتلی سی گلی تھی، وہاں سے گزر رہے تھے، یہ کسی گلی میں چھپ کے بیٹھا تھا کہ جیسے مولانا گزریں گے پیچھے سے فائر کر لوں گا۔ کیوں روکا میرے باپ کو؟ کیوں ہماری ترقی کا دشمن ہے؟ کہ جیسے اس نے اب ڈر بھی رہا تھا، قبلہ کی ابوت اتنی زیادہ تھی، اس نے پسٹل لیا اور جیسے پیچھے گیا اور مارنے لگا۔ اب قبلہ نے مڑ کے دیکھا نہیں، کہ چھپ چھپ کے کیوں پیچھے آ رہے ہو، میرے آگے آ جا۔ یہ ملتا ہے جو انسان ذکر یونسیہ کرتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، روزانہ جو سجدے میں 400 مرتبہ، کم سے کم زیادہ سے 700 مرتبہ کرتا ہے، خدا اس کی تیسری آنکھ کو کھول دیتا ہے کہ وہ پیچھے بھی محسوس کرے گا کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ اس کے بھی واقعات بہت ہیں، اذکار کے واقعات بہت ہیں۔ قبلہ نے کہا آگے آ جا، کہ جیسے انہوں نے کہا مجھے دیکھا بھی نہیں، انہوں نے فوراً کہا آگے آ جا۔ تو اتحاد کانپ رہے تھے، آگے آیا، انہوں نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا تمہارا باپ تو بڑا نیک ہے، تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کہا آپ نے میرے باپ کو منع کر دیا کہ وہ گورنر نہ بنے۔ کہا تمہیں اپنی آخرت پسند ہے یا دنیا پسند ہے؟ تم جنت میں جانا چاہتے ہو یا جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ تو کہا قبلہ میں جنت کو پسند کرتا ہوں۔ یہ بتا حسین سے محبت کرتا ہے؟ اب شیعہ کتنا بھی گنہگار ہو لیکن مولا کی محبت تو دل میں ہوتی ہے، کتنا بھی برا ہو جائے لیکن محبت اہل بیت تو ہے انسان کے دل میں۔ کہاں بڑی محبت ہے۔ کہا کبھی کربلا گئے ہو؟ کہا نہیں کبھی کربلا نہیں گیا۔ کیا کربلا جانا چاہتے ہو؟ کہا اب اس وقت کیسے جاؤں گا؟ کہا جانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جانا چاہتا ہوں۔ کہا آنکھوں کو بند کرو۔ کہا اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہم چل ہی رہے تھے، قبلہ نے کہا آنکھوں کو کھولو۔ کہا اب جب آنکھوں کو کھولا تو حسین کی کربلا میں موجود تھا، مولا کی زیارت ہوئی۔ آغا نخدکی کے لیے مشہور تھا، لوگ آتے تھے میرا بیٹا نافرمان، اسے ہدایت دیجیے۔ کسی کے خواب میں جا کے کسی کو ہدایت دیتے تھے،
کسی کو کرامت دکھا کے اس کو ہدایت دیتے تھے. پھر انہوں نے کہا آنکھ کو بند کرو، پھر مجھے نجف لے گئے. پھر کہا جنت البقیع جانا ہے کہ نہیں، دوسری زیارتیں کرنی ہے کہ نہیں، کہ قبلہ اور کیوں نہیں کروں گا. پھر کہا آنکھوں کو بند کرو، میں نے آنکھوں کو بند کیا. پھر یہ مجھے مکہ اور مدینہ لے گئے، یہاں تک کہ واپس مشہد میں لے گئے. یعنی اسے شہود کہتے ہیں، شہود کے ذریعے سے انہوں نے اس کو ہدایت دی کہ تو اس دن کے بعد یہ جوان ہدایت پا گیا. آغا نخودگی کے لیے مشہور تھا، کوئی مریض آتا تھا قبلہ مجھے کوئی دوا دیجیے. نخود فارسی میں چنے کو کہتے ہیں. چنے پر یا انجیر پر یا کھجور پر یہ دعا پڑھ کے دیتے تھے، مریض کھاتا تھا اسے شفا مل جاتی تھی. اسی مشہد کا ایک ہائی آفیسر جس کے پیٹ میں شدید درد ہوا، مولانا کے پاس آئے، مولانا بہت درد ہے، درد میں مر رہا ہوں. ہر حکیم نے مجھے جواب دے دیا لیکن میں کیا کروں. قبلہ صاحب نے کہا کہ دوا تو دوں گا. مشہور تھے، یعنی جس کو بھی پڑھ کے دیتے تھے اس کو شفا مل جاتی تھی. انہوں نے کہا ایک شرط ہے. شرط کہ کون سی شرط ہے؟ کہ ہم نے سنا ہے کہ شاہ نے تجھے آرڈر کیا ہے. کون سا آرڈر؟ گنبد سبز مشہد میں مشہور ہے. چارہ شہداء سے جیسے آگے جائیں گے، روڈ کے بیچ میں ایک سبز مزار ہے، سبز گنبد ہے، اس کے اندر ایک قبر ہے، وہ ولی اللہ کی قبر ہے، اللہ کے بہت بڑے عابد اور عالم گزرے. تو انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ یہ روڈ بنانا ہے اور شاہ نے تجھے آرڈر دیا ہے اس کی قبر کو خراب کرنا ہے. کہاں دیا ہے؟ اور ہم تیاری میں ہیں کہ قبر کو خراب کریں. کون ہے جو شاہ کو جواب دے؟ وہاں جواب دینے کا مطلب یہ کہ پھانسی پہ چڑھ جاؤ. ڈکٹیٹر تھا. کہ ہم ایک شرط پہ تمہیں دعا دیں گے کہ اس قبر کو خراب نہیں کرنا. انہوں نے کہا مولانا کیسے ہو سکتا ہے، سیٹرڈے سنڈے کو وہ آنے والا ہے. اور اس نے کہا میں ہی آ کے افتتاح کروں گا تمہیں خراب کرنا. اگر میں نے نہ کیا میری نوکری بھی جائے گی، بچوں کو بھی شاید جیل میں ڈال دے. یعنی میں کھلم کھلا نافرمانی کروں نا. دو طبقے تھے، کہ ریلیجیس طبقہ تھا، کہ ان ریلیجیس طبقہ، دیندار طبقہ اور غیر دیندار طبقہ. دیندار طبقہ کہتا تھا مت گراؤ، غیر دیندار طبقہ وہی کرتا تھا جو شاہ کہتا. یعنی اگر یہ نہ گرائے تو اس طبقے میں آ جاتا. یعنی شاہ کہتا اس کا بھی 7 مولویوں کے ہاتھ ملا ہوا ہے، لہٰذا اس کو بھی پھانسی پہ چڑھا دو، پورے خاندان کو جیل میں ڈال دو. یہ مولانا میں نہیں کر سکتا. اب تیری مرضی، یا پیٹ کے درد سے مر جاؤ یا شاہ کے ڈر سے مر جاؤ. یا پیٹ کو بچاؤ یا قبر کو بچاؤ، ایک کام کرو. اس نے کہا مولانا میں مر جاؤں گا. کہ کس سے ڈر رہے ہو؟ کہ شاہ سے ڈر رہا ہوں، آنے والا ہے 2 دن کے بعد آئے گا. کہ اگر تمہیں شاہ کا ڈر ہے گارنٹی میں دیتا ہوں وہ مشہد نہیں آئے گا، باقی تمہارے ایمان پہ ڈیپینڈ ہے. میری بات پہ ایمان کرو یا شاہ کے فرمان پہ ایمان کرو. کہتا اب اتنا پیٹ میں درد تھا، مرنے والا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے آج مولوی پہ اعتبار کر ہی لو. اس نے کہا ٹھیک ہے مولانا وعدہ ہے میں قبر کو نہیں ڈالوں گا. انہوں نے پڑھ کے دیا، اس نے کھایا، شفا مل گئی. اب کہتا ہے کہ جمعے کا دن گزرا، میں یہ سوچ رہا تھا مولانا نے کہا شاہ نہیں آئیں گے، کوئی لیٹر آ جائے گا، بھائی میٹنگ کینسل ہو گئی ہے، دورہ کینسل ہو گیا. نہیں کوئی لیٹر نہیں آیا. دوسرا دن گزرا، کوئی لیٹر نہیں آیا. تیسرا دن گزرا. میں نے کہا مولوی نے مروا دیا، اب تو میں مر جاؤں گا، قبر کو بھی نہیں ڈھایا. اب شاہ دوسرے دن آنے والا ہے. کہ اچانک مجھے پتا چلا شاہ مشہد تو کیا ایران کو چھوڑ کے بھاگ کے چلا گیا تھا. صلوات پڑھے محمد وآلہ. یعنی وہ علماء تھے جن کو اخبار غیب بھی تھی، اور وہ علماء تھے جن کو پروردگار عالم نے اتنا علم دیا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو شفا بھی دیتے تھے. یہ زبان اگر گناہ نہ کرے، کسی کو سورہ حمد بھی پڑھ کے دو، اس میں اثرات ہوتے ہیں. یہ ایک سائنسی بحث ہے کہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اور پانی پہ پھونکتے ہیں اس کے پریکٹیکل اثرات ہیں. کہ جب انسان پڑھتا ہے، ایک مومن ہم سے بلا، اس نے کہا مولانا 75 ایئر اس کی ایج تھی، کہ آج تک میں بیمار نہیں ہوا، مجھے سر میں درد نہیں ہوا. ایک تو وہ جسم کی ایکسرسائز کرتا تھا، اس جسم کو بھی بچانا ہے، انسان کو اس کی جسم کی حفاظت کرنا ہے. دوسرا کہتا تھا میں ہر شب جمعہ کے اعمال بہت ہیں، دعائے کمیل ہے، زیارتیں ہیں، بہت سارے اعمال ہیں. ہر شب جمعہ جتنے اعمال کرتا ہوں، کرنے کے بعد اس پانی پہ پھونکتا ہوں اور پورا ہفتہ یہی پانی پیتا ہوں، پھر اگلی شب جمعہ پھر پانی پہ پھونکتا ہوں. یعنی روحانی علاج بھی کرتا ہوں اور اپنے جسم کو بھی صحت میں رکھتا ہوں، مستحبات پہ عمل کرتا ہوں. وہ بہت الگ سبجیکٹ ہے کہ انسان کس طرح اپنی صحت کا خیال کرے. یعنی اگر ہم اپنی زندگی اہل بیت کے فرامین پہ گزاریں تو دنیا بھی آباد ہوگی، بیماریوں سے بھی بچیں گے. یعنی جسم کی بیماری اور بلا سے بھی بچیں گے اور روح کی بیماری اور بلا سے بھی بچیں گے. صلوات پڑھے محمد وآلہ.